اللہ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور اللہ سے دعائیں کریں۔ اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم کیسے دعا کریں؟ بہت سے لوگوں نے پوچھا ہمیں کہ پڑھنا کیا؟ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چپا زمین کا ایسا نہیں ہوتا جہاں پہ فرشتے نہیں ہوتے اور وہ صبح تک سلامتی کی دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا حکم لے کے اترتے ہیں۔ 1 منٹ ہم عبادت کرتے ہیں، وہ 58 دنوں کی عبادت سے بڑھ کے ہے، اور ایک سیکنڈ کیا ہے؟ دیکھیں ایک سیکنڈ کی عبادت جو ہے نا وہ 23 گھنٹوں کی عبادت سے بڑھے۔ سبحان اللہ، وہ ایک رات کی عبادت 83.3 ایئرز کی عبادت سے بڑھ کے عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے تھے۔ دیکھیے فیصلے، ہمارا رزق کیا ہوگا فیصلے ہو جاتے، کس کو اولاد ملے گی فیصلے ہو جاتے، کس کی اولاد نیک ہوگی، کس کے ہسبینڈ کیسا ہوگا، کس کے کاروبار میں ترقی بھی کہ نہیں ہوگی، کس کی صحت ہوگی کہ نہیں ہوگی، کس کا ایکسیڈنٹ ہوگا، کس کی، نہ صرف ایک انسان سے انسان، اب سوچے قوموں کی ہسٹری لکھی جاتی ہے، لکھ دیا جاتا ہے کہ اس ایک سال میں کیا سے کیا چیزیں ہونی ہیں، تو ہم پھر کیسے ہم اس رات کو سو سکتے، اور پھر اگر ہم چلے 10 راتیں نہیں بھی ہم جاگ سکتے۔ آگے اب دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ فجر تک، صبح جب ہم روزہ رکھنے کے لیے جب اذان ہو جاتی ہے نا تب تک سلامتی۔ تو اگر فار ایگزامپل جس کو ایوری 10 نائٹ نہیں جاگا جاتا، وہ ایٹ لیسٹ وہ فجر سے پہلے والا ٹائم جو تہجد میں ہے نا اس میں اٹھ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے 2 رکعت نماز نفل پڑھ لی اور اللہ سے دعائیں کریں۔ اب دیکھیے سوال یہ ہوتا ہے کہ اچھا اب ہم کیسے دعا کریں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو لینا، تو یہاں سے دل کی اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نماز، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام لمبے، اب ہم قیام کا کیا کریں؟ اگر ہمیں تو فار ایگزامپل ہم نے قرآن نہیں حفظ کیا ہوا، ابھی ہمیں پوری طرح سے بڑی صورتیں نہیں آتی ہیں، جن کو آتی ہیں الحمدللہ، لیکن جن کو نہیں آتی تو آپ کو حضرت عائشہ کی ایک حدیث یاد ہے نا کہ وہ ایک ہی آیا ریپیٹڈلی پڑھ، اب دیکھیں قل هو اللہ احد، اتنی خوبصورت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد ہے، ریپیٹڈلی وہی پڑھ، کھڑے پڑھتے جائیں، اللہ کی حمد بیان کرتے جائیں۔ اگر اب تو یہ بھی آسانی، آپ فون پہ سارا ایپ ہوتے ہیں ایسے کہ جہاں پہ آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں اور آرام سے کیونکہ نفلی عبادت ہوتی ہے نا، نفل میں بڑی گنجائش ہو جاتی ہے، آپ اپنی قیام لمبے، پھر اس کے بعد آپ ہر 2 نفل کے بعد آپ اپنی دعا کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ایسے منت کریں کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ دل کے اندر سے کہ یا پاک پروردگار یہ چیزیں سب سے پہلے استغفار کر کہ یا پاک پروردگار گناہ ہو گئے، گناہ گار میں تیرے سامنے حاضر ہوں، یا پاک پروردگار تو نے تو مجھ پہ یہ کرم کیا، تو سیکنڈ کیا ہو گیا، اس کا شکر ہو گیا نا کہ تو نے تو اس کے باوجود بھی مجھے موقع دیا یا پاک پروردگار کہ میں آج تیرے سامنے حاضر ہوں، اور پھر اس کے بعد اپنی ساری دعائیں، اپنی دعائیں، بچوں کی دعائیں، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، دوستوں کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، سب کے لیے لکھ لیں، کیونکہ یہ اتنی بڑی، دیکھیے بعض دفعہ ہوتا ہے نا ہم دعا کرتے تو ہمیں پتہ نہیں سنی جا رہی ہے کہ نہیں، کیونکہ ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے، پڑھنی نہیں ہے مانگنی ہے۔ ہمیں عادت ہو جاتی ہے نا، کئی دفعہ ہم پوری کھول لیتے ہیں کتاب پوری، وہ ایسے پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، ایسے نہیں کرنا۔ اگر آپ کو عربی میں نہیں آتی دعا مانگنی تو کوئی بات نہیں، دعا اپنی زبان سے مانگے، دل کی حضوری کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کے مانگے کہ یا پاک پروردگار میری یہ حاجت ہے، کیونکہ لکھا جائے گا، 1 سال کی ہماری تقدیر کے فیصلے لکھے جائیں گے۔ بس دعا کریں کہ یا پاک پروردگار مجھے نہیں پتا، غائب تو آپ ہی کو، اگر میری تقدیر میں یہ لکھ دیا گیا ہے نا تو یا پاک پروردگار آپ تو اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، تو میرے حق میں یا پاک پروردگار ایسی چیزوں کو ہٹا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرتے، یا اللہ میری اولاد آپ نے اتنی پیاری نعمتیں دی تھیں یا پاک پروردگار، میں وہ حق ادا نہیں کر سکی، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتی ہوں، یا اللہ ان کو ہدایت دے، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا تقبل دعا، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنا بنا دے، جب وہ نماز قائم کرنے والے بن جائیں گے تو یا پاک پروردگار پھر ساری چیزیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ نماز بے حیائی اور براموں سے روکتی ہے، تو وہ انشاءاللہ، یا بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ اولاد کی فرق ہیں، کبھی اللہ نہ کرے کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ڈرگس میں چلے جاتے ہیں یا کچھ غلط کاموں میں، غلط سوسائٹی میں، غلط دوستوں میں چلے، مانگیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کی ذات ہے دینے والی نا، جب وہ اس سے مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر کر دیں گے انشاءاللہ۔ صحت مانگیں کہ یا پاک پروردگار زندگی کے آخری لمحے تک صحت عطا کر تاکہ تیرے راستے میں بھاگنے والے بن جائیں، یا اللہ ہمارا دماغ سلامت، یا اللہ جسے ایسی بیماریاں ہو جاتی ہیں، ڈپریشن ہو جاتا ہے یا کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے، یا پاک پروردگار مجھے اس سے دور رکھ تاکہ میں تیری
عبادت میں دل لگا کے عبادت کر سکوں، کیونکہ جو انسان بیمار ہوتا ہے نا اس کی عبادت بھی اس طرح کرتی ہے. ایک سر میں درد ہو تو عبادت کرنے کو اس طرح سے مزہ نہیں آتا. اب دیکھیں جو لوگ بیمار ہیں، میں سوچتی ہوں کہ اللہ کا احسان ہے جو چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہمت عطا کرے کہ وہ یہ سارا کچھ عبادت کو پورے اخلاص کے ساتھ کر سکے. لیکن جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا. آپ کے گھر میں اگر بزرگ ہیں تو آپ سوچیں ذرا کہ اگر آپ ان کی خدمت کرنے کے لیے ان کے کمرے کی طرف جاتے ہیں نا، 70,000 فرشتے آپ کے ساتھ، اور وہ صبح سے رات تک آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس میں آپ اپنی دعا کرتے ہیں تو کتنی آمین آپ کے لیے. آپ ہم یوزلی کیا ہوتا ہے کہ ہم باہر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نیکیاں بھاگ کے، کیونکہ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی ہیلپ کر دو یا ان کو یہ دے دو، اور گھر کے اندر جنتیں بیٹھی ہوتی ہیں اور ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا پاک پروردگار مجھے اخلاص عطا کر دے، یا پاک پروردگار مجھے وہ سمجھ عطا کر کہ میں اپنی زندگی کے بہترین فیصلے کر سکوں. کیونکہ زندگی ساری کی ساری جو ہے نا ہمارے فیصلوں کے ٹھیک اور غلط ہونے پر ہی ہو. کئی دفعہ ایسا غلط فیصلہ ہو جاتا ہے وہ ہمیں سالوں پیچھے پھینک دیتے، اور کئی دفعہ ایسے خوبصورت فیصلے ہوتے ہیں کہ ہم زندگی میں آگے سے آگے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو مانگے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، یا اللہ مجھے حکمت عطا کر، یا اللہ مجھے صبر بھی دے، یا پاک پروردگار تو نے جو نعمتیں دی ہیں مجھے وہ استعمال کرنے کا موقع بھی عطا کر، یا اللہ وہ خیر و برکت کے ساتھ میں انجوائے کر سکوں. ہر چیز جو دل میں، رسول اللہ نے کیا کہا تھا کہ اگر جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے نا تو وہ بھی اللہ سے مانگ. کئی دفعہ شرم آتی ہے کچھ ایسی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہنا کیا پیچھے پڑ گئی ہے یا یہ بھی کوئی مانگنے والی. لیکن پھر میں اپنے آپ کو یہی تسلی دیتی ہوں کہ نہیں، رسول اللہ یہ بھی کہا تھا کہ جوتی کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو. تو پھر مجھے کیوں شرم آئے؟ پھر میں کہتی ہوں یا اللہ مجھے اپنی شان کے مطابق عطا کرنا. میں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگ رہی ہوں نا، یا پاک پروردگار بس برکتیں عطا فرما دے. جن کو اولاد کی نعمت نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی جھولیاں بھرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اولاد کی نعمتیں عطا. جو درد سے گزر رہے ہیں نا، جن کے پاس بھی جو بھی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عافیت عطا کرے. اور آخری عشر دعا بھی ضرور یاد سے سارا وقت جو کھانا پکا رہے ہیں، فار ایگزامپل آپ یا کوئی کام کر رہے ہیں تو پھر بھی وعد رکھیں اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ کہتے ہیں نا کہ نہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کرنا بلکہ وہ ڈیلیٹ کا بٹن ہی دبا دیتے اور پھر اس کے بعد ہوتا ہے کہ ہینگ گئی کہاں چیز اور ڈھونڈ. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ڈیلیٹ کر دی اور بعد میں وہ چاہیے ہوتی ہے تو وہ چیز ہی نہیں ملتی ہے، تو اب تو ڈیلیٹ کا بٹن دبا دیا تھا اور پھر اس کو کرش بھی کر دیا تھا. بالکل وہی والی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بس ایسے کر دے کہ یا پاک پروردگار رمضان کے بعد پاک صاف، سب سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کیجئے، معاف کر دینا. کیونکہ the moment آپ یہ کہو گے نا کہ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، تو اس کے آگے جانے سے پہلے اپنے آپ کو خالی کر دینا کہ یا اللہ میں نے سب کو معاف کر دیا. کیونکہ اگر آپ نے معاف نہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کیسے آپ معافی مانگو گے؟ اس کے بندوں کو آپ معاف نہیں، سب کو معاف کر. پھر اپنے دل کو خالص دیکھیں، اس دل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور نہیں آتا جس میں تھوڑی سی بھی گند ہو، تو اپنے دل کو شیشے کی طرح صاف کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو جائیے. بڑی خوبصورت راتیں ہیں، ہر رات کو اللہ سے مانگے اور خاص طور پہ دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو لیلۃ القدر نصیب کرے. آج کی لائف آنیسٹلی کیونکہ ابھی میں نے آپ لوگوں کے لیے دورہ قرآن پارہ جو ہے وہ ریکارڈ کر رہی تھی تو مجھے لینا کے میسیجز یاد آ رہے تھے. وہ بیچاری مجھے انڈیا کی جو سپروائزر ہے نا وہ مجھے پہلے رمضان سے ایک لسٹ اس نے دی تھی، ساتھ ساتھ میں یہ ریکارڈ کرنا ہے اس کے بعد. تو کیونکہ میں تھوڑا سا خراب تھا تو میں نہیں کر پا رہی تھی، تو آج میں نے یہ سوچا کہ نہیں اس کو بھی خوش کر دیتی ہوں. اس نے اتنی محنت سے مجھے بار بار ریمائنڈ کرا رہی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ میری پوری ٹیم کو، میرے جتنے بھی ٹیچرز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے جی. اتنی محنت کر رہے ہیں، اتنی خوبصورت، مطلب چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ اپنے گھر بھی دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی کر رہے ہیں. تو آپ لوگ بھی دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، میں بھی آپ کو دعا میں یاد رکھتی ہوں. جو جھگڑالو ہیں وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اور بنی اسرائیل کے لیے انہیں ایک نمونہ بنایا تھا. اور آیت نمبر 60، اگر ہم چاہیں تو تمہاری جگہ فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشی بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے. اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو جو سیدھی راہ ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تم اس راستے سے روک دے. یقین جانو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. آیت نمبر 63، اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ میں تمہارے پاس دنائی کی بات لے کر آیا ہوں، اس لیے لائے ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو. لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر بھی ان میں سے کئی گروہ
گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہو گئی۔ یہ لوگ بس اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، اللہ اکبر، سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہے اور نہ تم غمگین ہوگے، اے میرے وہ بندو جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، الحمدللہ۔ آیت نمبر 71، ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنایا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے بہت میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے، البتہ جو لوگ مجرم ہیں وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس پڑے رہیں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنے اوپر ظلم کرتے تھے، اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، کہ تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا کہ تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ آیت نمبر 78، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے ہیں، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق کی بات کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ اس کے علاوہ ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اے پیغمبر، کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ وہ جو آسمانوں اور زمینوں کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک ہے، وہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو اور یہ ان باتوں میں ڈوبے رہے اور ہنسی کھیل کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمان و زمین اور اس کے درمیان تمام چیزیں اسی کی سلطنت میں ہیں، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لوٹ کر جانا ہے۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہوگی اور انہیں اس کا علم بھی ہوگا۔ اور آیت نمبر 87، اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے، اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اندھا چلا رہا ہے۔ اور اللہ کو پیغمبروں کی اس بات کا بھی علم ہے، اور اللہ کو پیغمبروں کی اس بات کا بھی علم ہے کہ وہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا رب، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہٰذا اے پیغمبر، تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو کہ سلام، کیونکہ عنقریب تمہیں سب خود پتہ چل جائے گا۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورہ زخرف مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورہ دخان، اور اس کا تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ روایات کے مطابق یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے کافروں کو متنبہ کرنے کے لیے ایک شدید قحط میں ان کو مبتلا فرمایا تھا۔ اس موقع پر لوگ چمڑا تک کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور ابو سفیان کے ذریعے کافروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ قحط دور کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اگر قحط دور ہو گیا تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قحط سے نجات عطا کر دی، لیکن جب قحط دور ہو گیا تو یہ کافر لوگ اپنے وعدے سے پھر گئے اور ایمان نہیں لائے۔ اس واقعہ کا تذکرہ اس سورت کی آیت نمبر 10 سے 15 میں آیا ہے، اور اس سلسلے میں یہ فرمایا گیا ہے کہ ایک دن آسمان پر دھواں ہی دھواں نظر آئے گا۔ اس کا مطلب انشاءاللہ اس آیت کی تفسیر میں آپ لوگ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم لوگ صرف دورہ قرآن کر رہے ہیں، اس لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کم وقت میں آپ تک وہ ساری بات پہنچا دیں جو صرف قرآن کے لفظی ترجمہ ہے۔ اسی وجہ سے سورت کا نام بھی سورت دخان ہے، اور اس سورت کے باقی مضامین جو ہے وہ توحید، رسالت اور آخرت پر مبنی ہے۔ یہ سورت مکی سورہ ہے، اس میں 59 آیات ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، یہ حروف مقطعات ہیں، والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو حق کو واضح کرنے والی ہے کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں اتارا ہے کیونکہ ہم لوگوں کو خبردار کرنے والے تھے۔ اسی رات میں ہر حکیمانہ معاملہ ہمارے حکم سے طے کیا جاتا ہے۔ ہم ایک پیغمبر بھیجنے والے تھے تاکہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت کا معاملہ
معاملہ ہو، یقیناً وہی ہے جو ہر بات سننے والا اور ہر چیز جاننے والا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمینوں کا اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے۔ اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی، اور تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے باپ دادوں کا بھی رب ہے۔ اور آیت نمبر 9، پھر بھی کافر ایمان نہیں لاتے بلکہ وہ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں، لہٰذا اس دن کا انتظار کرو جب آسمان ایک واضح دھواں لے کر نمودار ہوگا جو لوگوں پر چھا جائے گا۔ یہ ایک دردناک سزا ہے۔ اس وقت یہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ عذاب دور کر دیجئے، ہم ضرور ایمان لے آئیں گے۔ ان کو نصیحت کہاں ہوتی ہے، حالانکہ ان کے پاس ایسا پیغمبر آیا ہے جس نے حقیقت کو کھول کر رکھ دیا ہے، پھر بھی یہ لوگ اس سے منہ موڑے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سکھایا پڑھایا ہوا ہے، دیوانہ ہے۔ اچھا، ہم عذاب کو کچھ دیر کے لیے ہٹا دیتے ہیں، یقین ہے کہ تم پھر اسی حالت میں لوٹ جاؤ گے جس دن ہماری طرف سے سب سے بڑی پکڑ ہوگی، اس دن ہم پورا انتقام لے لیں گے۔ آیت نمبر 17، اور اس سے پہلے ہم نے فرعون کی قوم کو آزمایا تھا اور اس کے پاس ایک معزز پیغمبر آئے تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہاری طرف ایک ایمانت دار پیغمبر بن کر آیا ہوں، اور یہ کہ اللہ کے آگے سرکشی مت کرو، میں تمہارے پاس ایک کھلی ہوئی دلیل پیش کرتا ہوں، اور میں اس بات سے اپنے پروردگار اور تمہارے پروردگار کی پناہ لیتا ہوں کہ تم مجھے سنسار کر دو، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ یہ مجرم لوگ ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا، تم میرے بندوں کو لے کر راتوں رات روانہ ہو جاؤ، تمہارا پیچھا ضرور کیا جائے گا اور تم سمندر کو ٹھہرا ہوا چھوڑ دینا، یقیناً یہ لشکر ڈوب جائے گا۔ اور آیت نمبر 25، کتنے باغات اور چشمے تھے جو یہ لوگ چھوڑ گئے، اور کتنے کھیت و شاندار مکانات اور عیش کے کتنے سامان جس میں وہ مزہ کرتے تھے، ان کا انجام اسی طرح ہوا، اور ہم نے ان سب چیزوں کا وارث ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین، اور نہ ان کو کچھ مہلت دی گئی، اور بنی اسرائیل کو ہم نے ذلت کے عذاب سے نجات دے دی، یعنی فرعون سے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا سرکش حد سے گزرے ہوئے لوگوں میں سے تھا، اور ہم نے ان کو اپنے علم کے مطابق دنیا جہان والوں پر فوقیت دی، اور ان کو ایسی نشانیاں دی جن میں کھلم کھلا ہمارا انعام تھا۔ یہ لوگ صاف صاف کہتے ہیں کہ اور کچھ نہیں، بس ہماری وہی پہلی موت ہوگی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ اور آیت نمبر 36، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادوں کو اٹھا لاؤ، بھلا یہ لوگ بہتر ہیں یا تبا کی قوم اور وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا کیونکہ وہ یقینی طور پر مجرم لوگ تھے، اور ہم نے آسمانوں اور زمینوں میں اور اس کے درمیان کی چیزیں بے فائدہ کھیل کرنے کے لیے پیدا نہیں کی ہیں، ہم نے انہیں برحق مقصد کے لیے پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں سمجھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ فیصلے کا دن ان سب کے لیے مقرر ہے، جس دن کوئی حمایتی کسی حمایتی کے ذرا بھی کام نہیں آئے گا، اور ان میں سے کسی کو کوئی مدد نہیں کی جائے گی سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے، یقیناً وہ مکمل اقتدار کا مالک بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ اور آیت نمبر 43، یقین جانو کہ زقوم کا درخت گناہگاروں کا کھانا ہوگا، تیل کی تل جھٹ جیسا، وہ لوگوں کے پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے کھولتا ہوا پانی۔ فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور گھسیٹ کر دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالا جائے گا، کہا جائے گا کہ لے چک، تو ہی ہے وہ بڑا صاحب اقتدار اور بڑا عزت والا۔ یہ وہی چیز ہے جس کے بارے میں تم لوگ شک کیا کرتے تھے، ربنا لا تجعلنا منہم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر دوسری بات کہتے ہیں کہ دوسری طرف پرہیزگار لوگ یقیناً امن اور امان والی جگہ میں ہوں گے، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے، اور آمنے سامنے بیٹھے ہوئے سندس اور استبرق کا لباس پہنے ہوں گے، ان کے ساتھ یہی معاملہ ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کا ان سے بیاہ کر دیں گے، اور وہاں بڑے اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگواتے ہوں گے۔ اور آیت نمبر 56، اور جو موت ان کو پہلے آ چکی تھی اس کے علاوہ وہاں اور کسی اور موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ انہیں دوزخ کے عذاب سے بھی محفوظ رکھے گا۔ یہ سب تمہارے پروردگار کی طرف سے فضل ہوگا، انسان کے لیے زبردست کامیابی یہی ہے۔ اللہ مجھے سرپرائز کر دیا کہ پورا وہ سیریز بنا کے اس نے مجھے کہا کہ سازا ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ ہم رمضان میں یہ بھی ساتھ دورہ قرآن کے کروائیں گے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اور میری پوری ٹیچرز، اب بلیو کرے پوری ٹیم تیار ہے جنہوں نے دورہ قرآن آپ لوگوں کو جب پوسٹ ہوگا اس کے ساتھ گوگل ٹیسٹ، اتنے آسان سے ٹیسٹ ہوتے ہیں لیکن آپ ٹیسٹ دیں گے، وہ آپ کے ٹیسٹ چیک کریں گی، اتنے بزی مہینے میں جبکہ بندے کے پاس ہوتا ہے کہ اپنا وقت بھی نہیں ہوتا، اس میں بھی وہ یہ کام کرنے کو تیار ہے، اور بڑے شوق سے
جو ٹیچرز فلائرز بنا کے دے رہی ہیں، ہر کوئی اپنی اپنا جو کہتے ہیں نا کہ حصہ ڈالنے والی بات ہے، اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ آج انشاءاللہ لائف کے بعد میں کوشش کروں گی، کوشش نہیں کروں گی، انشاءاللہ کہہ دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ لنک شیئر کر دوں گی، اینڈ آف دا کلاس میں آپ کو بتا دوں گی کہ 3 لنک آپ کے ساتھ ہوں گے، ایک پاکستان کا، ایک انڈیا کا اور ایک انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ کا۔ تو آپ لوگ جو بھی دورہ قرآن کرنا چاہتے ہیں اور اسماء الحسنہ جو انشاءاللہ یاد کرنا چاہیں گے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ کلاس جوائن کر لیں گے، اس ایبسولوٹلی فری۔ آپ لوگوں کو جیسے آپ مین گروپ میں جائیں گے، وہاں سے پھر انشاءاللہ ہماری جو پوری ٹیم ہے، تحریم رمضان ہے، صدف سیماب ہے اور انڈیا سے لینا ہے، وہ ساری اپنی اپنی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ آپ لوگوں کی گروپنگ کر کے آپ لوگوں کو ٹیچرز دے دیں گے۔ تو یہ کام انشاءاللہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ تو ایسا لگتا ہے کہ رمضان آ گیا ہے بس، الحمدللہ۔ تو چلیے اب اپنی کلاس شروع کرتے ہیں۔ میں نے کہا میں تھوڑا سا آپ کو ریکیپ کر دوں پہلے کے لاسٹ ویک سے ہم لوگ کیا کر رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ لوگوں کے ساتھ میں حدیث شیئر کرتی ہوں کہ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، الحمدللہ جی، آئی نو آپ لوگ تیار ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اچھا جی، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا کہ ان کو ممبر لے کے آئے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ جو ہے وہ ممبر لے کے آئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلے سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو آمین کہا، سیکنڈ پہ رکھا تو آمین کہا، تھرڈ پہ رکھا تو آمین کہا۔ تو صحابہ نے جب وہ ممبر سے نیچے اترے تو اس کے بعد کہا کہ آج آپ نے جو کہا ہے وہ یوزلی وہ ایسا نہیں کرتے تھے نا، تو یہ کیا مطلب آپ نے کیوں ایسے کہا تھا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے، اور جب میں نے پہلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کیا تھا کہ ہلاکت ہو اس کی، کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو رمضان کا مہینہ پائیں اور اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت نہ کروا سکیں۔ تو کہتے ہیں اس میں میں نے ان کو کہا آمین۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو کہتے ہیں کہ جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جو آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک سنے اور پھر آپ نے درود نہ بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسری سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو جبرائیل امین نے کہا کہ ہلاکت ہو ان لوگوں کی جنہوں نے اپنے ماں باپ کو پایا، ماں باپ کو دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا، ہلاکت اس انسان کے لیے۔ تو میں نے کہا آمین۔ اب دیکھیے کتنی پیاری بات ہے نا، تینوں کی تینوں رمضان کا مہینہ ہے، ابھی سے دعائیں شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے، ہمیں رمضان کے مہینے میں داخل ہونے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ اجازت دے دے۔ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا نا، اتنا بڑا مہینہ جس میں ہم اپنے پورے گناہ معاف کروا سکتے ہیں اور اگلے پورے سال کے لیے ہم پوری ایک تیاری اپنی کر سکتے ہیں، اور پھر اتنی مبارک رات اس کے اندر کیوں ہے؟ پتہ ہے کیوں ہے؟ کیونکہ یہ قرآن نازل جس کو ہم پڑھ رہے ہیں۔ ابھی میں جب دورہ قرآن کے لیے انڈر لائن کر رہی تھی اور روز بس لگی ہوتی ہوں اس کو کرنے، تو میں یہی سوچتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ بس اسی طرح سے ہمیں قرآن کے ساتھ مصروف رکھے۔ کوئی بھی وقت، تھوڑا سا بھی وقت ادھر سے ادھر ملتا ہے تو فوراً بندہ کھول لیتا ہے۔ اب تو اتنی آسانی ہے، ہمارے فون میں قرآن ہوتا ہے، ہم اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اتنی نیکیاں مل جاتی ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بس وہی ہوتا ہے نا کہ ویژن مل جائے، پرائرٹی ہماری سمجھ آ جائے کہ ہماری پرائرٹی کیا ہے۔ قرآن ہماری پرائرٹی ہے کہ ہم نے جو احکامات اس میں پڑھے ہیں، جو ہم نے سیکھنے ہیں، وہ کسی طرح سے ہماری زندگیوں میں کھل جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اور جن لوگوں کو میں آپ لوگوں سے پھر یہی ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز جو دورہ قرآن ہے، اپنے جتنے لفظ ہیں ہر کوئی اپنے گروپ بناؤ اور جتنے آپ کے لفظ کو سینڈ کر دو، کیونکہ اردو میں ہے، ایک سٹوری کی طرح ہوگا۔ تو یوزلی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ قرآن سمجھ نہیں آتا، تو آپ لوگ تو خیر اسٹوڈنٹ ہیں، آپ لوگوں کو تو الحمدللہ آ جاتا ہے نا سمجھ، لیکن بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہمارے گھر میں ہوتے ہیں کہ ان کو نہیں آتا سمجھ، تو جب وہ اردو میں سن لیں گے تو کسی نہ کسی طرح سے انشاءاللہ آپ لوگ بھی یہ دعا کر کے شیئر کیجیے گا کہ وہ قرآن سے جڑ جائیں، اور جب وہ قرآن سے جڑ جائیں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اینڈ تیسرا یہ تھا کہ دیکھیے ماں باپ میں سے دونوں مل جائیں، اور اگر دونوں میں سے ایک مل جائے تو ان پہ احسان کر۔ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی
تو اب بلیو کرے میں سوچ رہی تھی پہلے تو میں، کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی ماں کے درجے پہ پہنچا ہوا ہے یا پھر پہنچ جائے گا انشاءاللہ، یا پھر ہماری ماں تھی، تو میں اس اینگل سے دیکھ رہی تھی کہ جب میں پیدا ہوئی تھی تو میں سوچوں کہ دیکھو ہم اس دنیا میں بھی آتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ہی ہمارے، کہنا تو نہیں چاہیے ورڈ کہ نوکر، لیکن آنیسٹلی بالکل ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سرونٹ ہمارے لیے پہلے سے تیار ہو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تو کچھ بھی نہیں پتا، وہ تو کھا بھی نہیں سکتا خود سے، وہ ہل بھی نہیں سکتا، وہ اپنے آپ کو صاف بھی نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ محبت ماں باپ کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ وہ دن رات اس بچے کے لیے جاگتے ہیں، محنت کرتے ہیں، باپ کماتا ہے، اس بچے پہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ بچہ آہستہ آہستہ زندگی کے مراحل طے کرتا 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 بڑا ہو جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، مطلب مام، وہ والی ساؤنڈ آپ کو پتا ہے نا، بچے جو بڑے ٹین ایجرز نکالتے ہیں مام، تو وہ والی جب ساؤنڈ نکلتی ہے نا تو پھر احساس ہوتا ہے او مائی گاڈ میری امی بھی ایسی تھی، میں اب اس مقام پہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس لیے احسان کا جو کہا نا، والدین پہ احسان کرو، ہم ان کی دین کہتے ہیں نا دے ہی نہیں سکتے۔ جب اس کو ڈیپلی ہم سمجھیں گے نا پھر سمجھ آتی ہے۔ یوزلی اب دیکھیں چلو ماں باپ کے لیے پھر بھی دل میں احترام ہو جاتا ہے، ہم کر لیتے ہیں، وہ تو بہت سنتے ہیں ایسے ہوتا ہے دنیا میں، لیکن زیادہ تر جو لوگ ہوتے ہیں چلو ماں باپ کے لیے سوچتے ہیں، لیکن کئی دفعہ پتہ ہے کیا پرابلم کہا جاتی ہے، ساس سسر جو، کیونکہ ایک تو آپ سوچیں کہ آرام سے لوگ کہہ دیتے ہیں جی کدھر لکھا قرآن میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لکھا کوئی نہیں ماں باپ ان کی کوئی خدمت نہیں کرنی، ساس سسر کا کوئی نہیں لکھا، وہ ہسبینڈ کے ماں باپ ہیں، وہ بوڑھے ہیں، وہ کدھر جائیں گے آپ مجھے یہ بتائیے۔ تو اگر آپ کے نصیب میں ان کا لکھا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں گے تو پھر ان کے ساتھ احسان کا درجہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ ہم ایک دم سے اپنے آپ آگے نا ایک دیوار بنا لیتے کہ بھئی میرا کام ہے اپنے ماں باپ کا کرنا، میں یہ کیا کروں۔ بہت سے لوگ ایسے سوچتے ہیں، ایسے نہیں سوچنا چاہیے۔ دیکھیں ہم عام انسانوں کو بھی اگر دیکھیں نا، کسی بوڑھے کو دیکھتے ہیں تو ہم ان سے ہمدردی کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آنٹی آپ کو کوئی ضرورت ہے، اگر کسی جگہ پہ دیکھیں گے کھانے کے لیے وہ نہیں اٹھ رہی ہیں تو ان کے لیے پلیٹ بنا کے لانے کی کوشش کریں گے۔ تو گھر میں جب ہمارے ساس سسر ہوتے ہیں نا تو یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے درجے بڑے ہیں۔ دیکھیے ایک وہ رشتے کے درجے ہیں جو ہیں، جیسے فرائض ہم نے پڑھا نا، فرائض جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، لیکن جب بندہ نوافل ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہے نا۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ولی سے دشمنی نہ کرنا۔ تو بالکل وہی بات کہ ماں باپ کی خدمت کرنا تو ہمارا فرض ہے نا، لیکن جب آپ ساس سسر کی بھی خدمت کا برڈ اگر چبھتا ہے نا تو اس کو تھوڑا سائڈ پہ کر دیں، اگر ان کا خیال رکھیں، ان سے محبت سے بات کریں، ان کو دیکھیں کہ ان کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہ بوڑھے ہو تو پھر وہ وہی درجہ مل جاتا ہے کہ میرے ولی سے دشمنی نہ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی سمجھ عطا کرے اور ان چیزوں پہ عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، کیونکہ شیطان انہی چیزوں سے آ کے یہاں پہ ہم اتنی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ برباد کروا دے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو جو بڑے ہیں ان کو بھی توفیق عطا کرے کہ وہ بھی لونگ ہوں، تانا دینے والے نہ ہوں، تنگ نہ کرے، اور ہم بھی دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم بھی صبر کرنے والوں میں شامل ہو جائے، آمین ثم آمین۔ تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ نحل کی آیت نمبر 45 سے۔ ہم اپنی کلاس کا آغاز کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھیں ہم پڑھ رہے تھے کہ مشرکین مکہ کا یہ کوشچن تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیوں ایمان نہیں لا رہے تھے، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی فرشتے کو کیوں نہیں بھیجا پیغام دے کے، تو آپ کو کیوں اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے۔ تو جو ہم نے لاسٹ 44 آیا پڑھی تھی، 43 آیا پڑھی تھی، اس میں یہی تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اہل ذکر جو پہلے کے لوگ ہیں، جو یہود تھے وہاں پہ، آپ ان سے پوچھیں، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو ان سے پوچھ لو کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ یا ان کے اوپر بھی جو نبی آئے تھے، صحیفے آئے تھے، وہ کہاں سے آئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان پہ جو آدمی تھے، جو انہی کے اوپر نبوت بھیجی تھی نا، تو یہ پہلی دفعہ تو ہوا نہیں ہے، ہمیشہ سے کسی آدمی پہ ہی نبوت آئی ہے۔ تو اب ان کو اس مسئلے پہ کیوں پرابلم ہو رہی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں یہ بہت پیاری حدیث آیا ہے، کیونکہ لاسٹ ٹائم نا میں کیونکہ اینڈ آف دا کلاس تھا تو وہ جلدی سے اس پہ سے نکل گئی تھی، تو میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نبیوں پہ جو آئے تھے بالبینات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات بھی ان کو عطا کیے تھے، واضح معجزات تھے، والزبر،
اور صحیفے ان کو دیے تھے. تو جیسے ہمیں پتہ ہے نا کہ ان کے اوپر بھی صحیفے آئے تھے, کتابیں تھی, تورات تھی, انجیل تھی, ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے تھے. تو بینہ ان کے اوپر جو معجزات تھے وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پہ کیسے تھے, حضرت موسیٰ پہ کیسے تھے. تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور انزلنا, اور نازل کیا ہم نے الیکا, آپ کی طرف, الذکر. الذکر کون سا ہے؟ یہ قرآن. اور ہم نے یہ قرآن جو ہے یہ آپ پر, محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا. کیوں نازل؟ دیکھیں یہاں پہ آج آپ نے یہ آیا بہت غور سے سنی ہے, کیونکہ آپ لوگوں کو ایسے لوگ ملیں گے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم حدیث تو بہت سال بعد لکھی گئی, ہم تو بس ٹھیک ہے نا قرآن میں جو ہے ہم تو اسی پہ بلیو کرتے ہیں, حدیث پہ تو پتہ نہیں کب لکھا کب نہیں. مطلب ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث پہ وہ بلیو نہیں کرتے. تو اور پھر جب ان کا یہ کویسچن ہوتا ہے تو کیونکہ آپ لوگ اب قرآن سے جڑے ہوئے ہیں تو یہ آیا انڈر لائن کر کے رکھ لیں اپنے پاس کہ جب بھی کبھی ایسی کوئی بھی سچویشن آئے گی تو آپ نے یہ آیا مینشن کرنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا قرآن میں جو, کیونکہ کہتے ہیں اچھا قرآن میں کدھر لکھا ہوا ہے. میرے ساتھ ہوا تھا بہت سال پہلے, جب ابھی میری زندگی میں ایسے قرآن نہیں کھلا تھا, لیکن تھے تو ہم مسلمان ہی نا, بیسک تو پتہ ہی تھا. تو کسی جگہ پہ ایسی بات ہو رہی تھی تو میں نے بڑے ہوتا ہے نا زور و شور سے, جو پتا ہوتا ہے ہم تو زور لگا کے بول دیتے ہیں, تو میں نے وہی جو بات اصل تھی مجھے جو پتا تھا, میں نے کہا جی ہم قرآن انڈرسٹینڈ کر ہی نہیں سکتے جب تک ہمیں حدیث کا پتہ نہ ہو, جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا پتہ نہ ہو, ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نہ پتہ ہو, تو ان کی لائف کا پورا ہسٹری پڑھنے کا کہ کیسے ہے. تو جن کو میں بتا رہی تھی نا انہوں نے بڑے, وہ مسلمان ہی تھی, انہوں نے بڑے زور و شور سے مجھے یہ کہا کہ I don't believe it, کیونکہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے that is ہمیں پتہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے, لیکن حدیث تو اتنے سال بعد میں لکھی گئی ہے, پتہ نہیں کیا مطلب کچھ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. تو میں تو حیران پریشان, اب میرے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, کیونکہ میں جیسے آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ ریگولر جیسے ہم مسلمان ہوتے ہیں بات کرتے ہیں, تو میں تو منہ جیسے کھلا نہیں رہتا تھا کہ ہاں ایسے کیسے آپ کہہ رہی ہیں. تو وہ کیونکہ ان کا کہنے میں اتنا زور تھا کہ میں بیچاری بس یہی کہتی رہ گئی کہ نہیں ایسے نہیں ہوتا, نہیں ایسے نہیں ہوتا, نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت, مطلب قرآن ہم سمجھیں گے تو اس کو لینا ضروری ہے. پھر بعد میں جب میں نے قرآن پڑھا نا تو اس وقت میں نے کہا I wish کہ مجھے یہ آیا پتا ہوتی تو میں ان کے سامنے رکھتی ہوں, تو غصہ اتنا چڑھا تھا کہ منہ پہ رکھتی ہوں, کیونکہ یہ دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الیک الذکر, کہ ہم نے آپ پہ یہ قرآن نازل کیا. کیوں نازل کیا؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, تاکہ آپ واضح کر دیں لوگوں کے لیے, مَا نُنَزِّلَ إِلَيْهِمْ, جو کچھ ہم نے نازل کیا آپ پر. تو واضح کیا کرنا تھا؟ تفسیر ہے نا, جیسے میں اب آیات کھول کے بیان کرنے کی کوشش کرتی ہوں کہ ہم, اور لیتے کہاں سے, ہم حدیث سے لیتے ہیں کہ یہ آیا کہ جیسے شان نزول کیا تھا اس وقت جب یہ آیا نازل ہو رہی تھی, جیسے اگر یہ مکی دور کی آیا ہے تو اس وقت سچویشن کیا تھی, مشرکین مکہ کیا سوچ رہے تھے, ان کے کویسچنز کیا تھے, اس کے آنسر میں کیا کہا تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا ایکسپلین کیا. تو اسی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جو ہے اس لیے نازل آپ پہ کیا تاکہ آپ اس کو تفسیر کر دیں, آپ اس کی ڈیٹیل بتا دیں. وہ وہی سننا ہے, وہی حدیث اس کو کہیں گے, اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا, جو بول کے کہا, جو ان کا عمل تھا وہ دیکھ کے کہا, یا رسول اللہ خاموش رہے, یا پھر انہوں نے اس کے اوپر اسمائل بھی دی, ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے, رائٹ. تو اسی پہ اللہ سبحانہ نے فرمایا کہ تاکہ آپ اس کو کھول کر لِتُبَيِّنَ, تاکہ بیان کر دیں لوگوں کے لیے کہ مَا نُنَزِّلَ, کہ جو کچھ نازل کیا. اب جو نازل کیا, ایک تو قرآن نازل ہوا تھا, اس کے علاوہ کیا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے علیحدہ سے بھی چیزیں بتاتے تھے. جیسے فار ایگزامپل جو لوگ بھی یہ کہتے ہیں نا, ویسے ایک سینٹنس کو یاد کریں کیونکہ لمبی چیز اکثر بھول بھی جاتے ہیں, اتنی چیزیں یاد کرنی ہوتی ہیں. آپ ان سے ایک کویسچن کریں کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نماز جو پڑھتے ہیں تو کدھر قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کے بارے میں, ٹھیک ہے, ہم کیا پڑھتے ہیں نا اقیم الصلاۃ, تو صلاۃ کا میننگ نماز یہ کس نے بتایا ہے؟ اگر آپ جا کے ڈکشنری کھول کے دیکھتے ہیں, ڈکشنری میں تو میننگ دیکھیں گے نا, تو اس میں کھول کے دیکھیں گے تو صلاح کا میننگ تو آپ کو ڈیفرنٹ طرح سے 3-4 ملیں گے. ایک تو یہ کہ آگ پہ ہاتھ تاپنا, تو یہ اقیم الصلاۃ کے اس میں آتا ہے. پھر سیکنڈ یہ آتا ہے کہ اگر کوئی ایسی لکڑی جو ٹیڑھی ہوتی ہے نا, اس کو آگ پہ تھوڑا سا سیک کے اس کو سیدھا کرنا, فار ایگزامپل, اس کے لیے آتا ہے. پھر اس کے علاوہ دعا کے لیے بھی صلاۃ کا لفظ آتا ہے. تو پھر نماز کدھر, نماز کا طریقہ کس نے سکھایا ہے کہ کتنی رکعتیں کس نماز میں پڑھنی ہے, کب قیام کرنا ہے, کب رکوع کرنا ہے, کب سجود میں جانا ہے, کب تحیات پڑھنی ہے, اس کے اندر ہم نے کیا پڑھنا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں اس طرح سے آپ لوگ فالو کرو. حج کے بارے میں آپ دیکھیں, ہمیں قرآن میں ہے حج کرنے کا جو بھی بتایا ہوا, لیکن ایگزیکٹلی کہ کس وقت کیا کرنا ہے, کہ کیا مناسک اس کے سارے کیا ہے, تو کیسے ہمیں پتہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو پھر دعا کیا مانگی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دکھائیے کہ میں اب اس میں عبادت کیسے کروں, رائٹ. ورنہ تو خانہ کعبہ تو تعمیر کر ہی تھی, کچھ اتنا پیارا بنا کے دیواریں کھڑی کی تھی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ کھڑا کر لیا تو چلو جی اب اللہ کی عبادت کر لو. نہیں, طریقے دکھائے مجھے تاکہ وہ لوگوں کو بتائیں. تو اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہوتی تھی, کیوں نازل کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, یہ قرآن نازل کیا تاکہ لوگوں کو ایکسپلین بھی کرے کہ یہ کیسے کرنی ہے چیزیں. تو حدیث کے بغیر تو ہماری زندگی میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آ سکتی نا چیزوں, تو ادروائز تو پھر ہم بھٹک جائیں گے. تو یہ آیا جو ہے یہ آپ نے انڈر لائن کرنی ہے. لاسٹ ٹائم میں اس کو بہت جلدی سے گزار دی تھی, تو اس لیے میں نے کہا میں بتا دوں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, تاکہ وہ جو ہے وہ اس پہ غور و فکر کریں. انشاءاللہ یہی میں آپ سے بار بار کہتی ہوں کہ جب غور و فکر یہی ہوتا ہے نا کہ یہ آیا کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ آیا اگر مجھ پہ نازل ہوتی ہے تو میں اس کو کیسے سمجھوں اور میں اس کو کیسے سمجھ سکتی ہوں. ایگزیکٹلی سیم چیز اگر ہم اپنے چھوٹے یونٹ میں لے کے آتے ہیں, کیونکہ ہمارا گھر بھی تو اسی طرح سے ہوتا ہے نا, اس میں بھی ایک بادشاہ صاحب ہوتے ہیں, ہمارے ہسبینڈ, ایک پرنسز ہم خود ہو جاتے ہیں, پھر ہمارے بچے ہوتے ہیں, پھر کام والے ہوتے ہیں, وہ سارا پوری ایک آرمی اسی طرح سے تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اچھا جب میرے اوپر یہ آیا نازل ہوئی تو مجھے اس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ میں نے کیسے عمل کرنا ہے. اچھا اب آگے دیکھیے آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آفا آمینہ, کیا عمل میں آ گئے ہیں کہ اب بے خوف ہو. اچھا اب یہ والی جو آیا ہے نا, یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں, کیونکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جیسے میں نے پہلے بتایا, یہ تنگ کرتے تھے کہ آپ پہ کیوں وحی نازل ہوئی ہے, فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو جاتا جو ہم نے پہلے پڑھا تھا. پھر یہ ان کا کہنا تھا کہ اچھا جی اگر آپ ہی پھر چلو انسان پہ نازل ہوتی تو کیا سردار کم تھے, اب یہ جو طائف میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں پھر ان پہ ہو جاتی, یا پھر مکہ میں ابو جہل تھے یا اس طرح سے ان کے تو سردار تھے نا, تو پھر ان کے اوپر نازل ہوتی, آپ پہ نازل کی ہوئی ہے. اچھا چلو اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ نازل ہوئی ہے تو پھر ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے. چلے پھر اگر آپ معجزہ نہیں دکھا سکتے تو پھر ایسا تو کچھ کیجئے کہ اگر ہم جو آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جو عذاب آئے گا یہ آئے گا تو پھر لے آئے عذاب, ہمیں بھی پتہ چلے کہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں تو ہمیں کچھ اس کی سزا مل رہی ہے. کوئی فرشتے ہی آپ کے پیچھے ہوتے کہ اگر ہم آپ کے سامنے ایسی بات کر رہے ہو تو یہ آپ کو تنگ کرتے تو پیچھے سے ہم ایک ڈنڈا مارتے تو ہمیں بھی سمجھ آتی کہ ہم وہ ساری کی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ سوچیے ذرا, امیجن کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے ہیں اور ان کو ریئیکشن میں کیا چیزیں مل رہی ہیں ان لوگوں سے جو پہلے کچھ دیر پہلے ہی ان کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, اور ایک دم سے کیونکہ انہوں نے جب اللہ کا پیغام دینا شروع کیا تو پھر کیسے لوگوں نے اپنے راستے بدلے. وہ ان کے لونز تھے, ان کے جاننے والے تھے, مسلمان تو کچھ ہی لوگ ہوئے. تو اب ان لوگوں کو اللہ یہاں پہ جواب دے رہے ہیں افامن الذین مکروا السیئات, کہ کیا بے خوف ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے چالیں چلی بری. چالیں یہی چلی تھی نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے دیا تھا تو اس سے پہلے تو انہوں نے یہ رسول اللہ کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا منصوبہ بنا. اب یہ مکر جو ہے نا, اردو زبان میں جب مکر یوز کرتے ہیں تو یہ بری سینس میں آتے ہیں, جو بڑی چلاک ہوتے ہیں, بڑے مکر کیے ہیں وہ یا مکر کرتی ہے, اس طرح ورڈ آتا ہے. لیکن عربی زبان میں یہ دونوں طرح سے آتا ہے. مکر برے کے اگر آتا ہے نا کہ جیسے یہاں پہ دیکھیں سیئات برے مکر, اور ایک اچھے مکر کا مطلب ہوتا ہے تدبیر کرنا, کہ اگر اچھی تدبیر کے لیے بھی آتا ہے اور بری تدبیر کے لیے بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے برے مکر کیے ان یخسف اللہ بہم الارض, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو زمین میں دھنسا دے. ہوا تھا قارون کا جو ہم نے پڑھا تھا, اتنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پہ اپنا کرم کیا ہوا تھا, خزانے ایسے اس کے اوپر تھے کہ آج تک دنیا میں ویسے کسی کو ملے نہیں, تو کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو زمین میں دھنسا دیا تھا. وہی چیز اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ڈرتے نہیں ہے کیا کہ ان کو زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے. کہ زلزلہ جب آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, ہم اپنی آنکھوں سے بہت سی چیزیں دیکھتے ہیں. اب دیکھیں اگر میں ایگزیکٹلی ادھر موجود نہیں ہوں تو ٹی وی پہ ہم دیکھتے ہیں یا میڈیا پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نعوذ باللہ اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں انسان کانپ اٹھتا ہے, خوف زدہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. سارے پوری کی پوری زمین کے اندر اللہ سبحانہ زمین پھٹتی ہے اور اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ساری خوف کی چیزیں جو ہیں وہ یہاں پہ
بیان کی کہ اللہ کا عذاب کس کس طرح سے آتا ہے، او یاتیہم العذاب، یا آ جائے ان کے پاس عذاب من حیث لا یشعرون، کہ جہاں سے وہ شعور ہی نہیں رکھتے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے، تو وہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے۔ اب اپنی حال دیکھ، ابھی تھوڑے ہم اس کو عذاب کا نام تو نہیں دے رہے، لیکن آپ دیکھیں جب کرونا آیا تھا، ہم امیجن کر سکتے ہیں، ذرا سوچیں وہ زمانہ کہ کیسا زمانہ تھا، کہ جب پتا چلا تھا تو ایک خوف، ایک ڈر، اپنے آپ سے، مطلب اپنے ہسبینڈ اینڈ وائف آپس میں ایک دوسرے سے علیحدہ ہونا شروع ہو گئے تھے، جب ایک کوئی چیخ بھی مارتا تھا نا تو اس کو دوسرے کمرے میں بند کر دے، اپنے لو ونس کی باڈی، ڈیڈ باڈی لینے ہاسپٹل میں نہیں جاتے۔ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ خاوند کی ڈیتھ ہو گئی بیکاز آف کرونا، اور بیوی کی حالت تھوڑی خراب تھی تو اس کو علیحدہ کمرے میں بند کیا ہوا تھا، وہ اپنے خاوند کے جنازے پہ بھی نہیں جا سکتی تھی، اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ کیسا اس وقت حال تھا کہ اپنے بچے اگر علیحدہ گھروں میں ہیں تو وہ اپنے بچوں کے ساتھ اگر ملنے نہیں آ سکتے تھے، اگر کوئی کتنے دن کے بعد پھر یہ ہوتا تھا اچھا گاڑی میں آ جاؤ، شیشہ نیچے نہ کرنا، باہر سے تم دیکھنا، باہر سے میں دیکھ لوں گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے۔ یہ دیکھیے آج اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سارے عذاب کی قسمیں بتا دی۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ کسی طرح سے توبہ کرے، کسی طرح سے پلٹ آئے۔ پیارے مسلمانوں، دین کی تبلیغ میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو شیئر کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ آپ بھی دین کی تبلیغ میں اپنا ساتھ دے سکیں۔ یہ چینل آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، آپ کے والدین کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا، اور آپ کے رشتہ داروں کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوگا، کیونکہ ہم نے اس فانی دنیا سے چلے جانا ہے، ہمیں نہیں پتا ہم نے کب دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ تو ہمارے چینل استاذہ عائشہ جی کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، اور اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، نماز کا، قرآن کا اہتمام کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں، اپنے دلوں سے بغض، حسد، کینہ، ریاکاری، انا کو نکال دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مال میں، ہمارے رزق میں برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔